أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا بات نازل کی ہے تو انہوں نے کہا کہ گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے بوجھ بھی اپنے اوپر لا دیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں کسی علم کے بغیر گمراہ کر رہے ہیں، یاد رکھو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لاد رہے ہیں۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کے منصوبے بنائے تھے، پھر ہوا یہ کہ منصوبوں کی جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکا، پھر ان کے اوپر سے چھت بھی ان پر آ گری اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ دھمکا جس کا انہیں احساس تک نہیں تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کے خاطر تم مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ اس دن کہیں گے کہ بڑی رسوائی اور بدحالی مسلط ہے آج ان کافروں پر، اور جن کی روحیں فرشتوں نے اس حالت میں قبض کی جب انہوں نے اپنی جانوں پر کفر کی وجہ سے ظلم کر رکھا تھا، اس موقع پر کافر لوگ بڑی فرمانبرداری کے بولیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کچھ نہیں کرتے تھے، اللہ کو سب معلوم ہے تم کچھ کیا کرتے رہے ہو، لہذا اب ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا یہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 24 سے لے کر کے 29 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ 24 اور دوسری آیت کریمہ 25 کل بھی تلاوت کی گئی تھی، اس کا کچھ خلاصہ آج ذہن میں آیا ہے، اس کا بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد سالوں گزر گئے۔ جب یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے آخری دنوں میں یہ سورہ نازل ہوئی، یعنی سورہ نحل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے کے بعد کئی سال گزر گئے اور اسلام کا دائرہ وسیع ہو گیا، اور لوگ ادھر ادھر جب اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے لگے، معلوم ہونے لگا کہ اسلام بھی کوئی مذہب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں مکہ اور قرب و جوار کے لوگوں کو معلوم ہونے لگا، تو جب مکہ کے کچھ لوگ باہر جاتے تھے مکے سے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ جو نبی ہونے کے دعوے دار ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، اس نبی کی حقیقت کیا ہے، اور وہ نبی کون ہیں، اور اس کی سچائی کے بارے میں تم بتاؤ، اور اس کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں بتاؤ۔ تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگماں کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر افشانی کرتے تھے اور کہتے تھے ارے کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹی سچی کہانیوں کی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے وہ کتاب گڑھ لی ہے اور اپنی طرف سے بنا لی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگماں کرنے کے لیے وہ لوگ اس قسم کی افواہیں پھیلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں آیت نمبر 25 پہ فرمایا کہ قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ وہ اپنا خود گناہوں کا بوجھ بھی لا دیں گے، اور ان کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوئے
ان گمراہ ہونے والوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کے اوپر ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے دنیا میں رہ کر کے آدمی کو اچھے کام کرنا چاہیے اور اچھائی کی بنیاد ڈالنی چاہیے، اچھے راستے نکالنے چاہیے، برے راستوں سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہ کرے آدمی کہ وہ گناہ کا راستہ ہو اور آنے والی نسلیں اس گناہ کے اندر ملوث ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن گناہوں کا کافروں نے مشرکوں نے ارتکاب کیا ہے ان کے گناہ کا بھی اس کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے گا، اور ان کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوئے، کفر اختیار کیا، ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد جب 26 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین اور مکہ کے کافروں کو کہ اے مشرکو، اے کافرو، سنو، غور سے سنو، تم سے پہلی امتیں بھی دنیا میں آئیں، ان امتوں نے بھی اپنے زمانے کے نبیوں کے ساتھ مکر اور فریب کیا، دھوکہ کیا۔ تم سے پہلے بھی جو لوگ آئے ان لوگوں نے بھی اپنے زمانے کے نبیوں کے ساتھ دھوکہ کیا، مکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو اسی کے اوپر ڈال دیا اور اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک آدمی نے چھت بنائی، اس کی بنیاد ڈالی گئی، بہترین عمارت بنائی گئی اور اس کی جو ہے نیو ڈال کر کے اس کے اوپر عمارت کھڑی کی گئی، لیکن وہ بنیاد اچانک منہدم ہو گئی، چھت بھی اس کے اوپر گر گئی۔ یہ کفر اور برائی کی مثال دے کر کے اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نمرود کا حال بیان کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے نمرود کتنا بڑا کافر گزرا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ گزرا تھا۔ اس سے پہلے میں کسی مجلس میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 4 لوگوں کو اتنی بڑی بڑی حکومتیں دی کہ کسی کو اتنی بڑی حکومت نہیں دی۔ ان 4 لوگوں میں 2 کافر تھے، 2 مسلمان تھے۔ کافر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر تھا۔ یہ بڑے بادشاہ گزرے، بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں، اور جو 2 مسلمان بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیان کیا جاتا ہے، جس کی حکومت کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ انسان سے اوپر، جنات کے اوپر بھی، ہواؤں کے اوپر بھی، پانی پر، سمندر پر اور ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، پرندوں پر ان کی حکومت تھی، انسانوں سے لے کر کے جانوروں تک پر اس کی حکومت تھی۔ تو نمرود جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا مشہور بادشاہ ہے۔ اس لیے نمرود نے 5000 ہاتھ لمبا اور 3000 چوڑا مکان بنایا تھا، اور اس مکان کے بنانے کا مقصد یہ تھا، اس نے کہا تھا کہ آسمان پر جاؤں گا میں اور وہاں کی مخلوق کے بارے میں، وہاں کے حالات کے بارے میں معلوم کروں گا، اور ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے مقابلہ کروں گا، لڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مکان کو، اس چھت کو گرا دیا اس کے اوپر، اور گرا کر کے ایک روایت میں ہے کہ اس میں دب کر کے مر گیا وہ نمرود، اور دوسری روایت میں دوسرا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ نمرود اس چھت کے گرنے سے مرا نہیں، اس کے بعد بہت سالوں تک زندہ رہا۔ ایک چھوٹی مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ہلاک کیا، اور وہ چھوٹی مخلوق کیا؟ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا، اور سالوں تک اس کی ناک میں وہ دماغ کھاتا رہا مچھر، وہ اور اتنا وہ دیوانہ ہو جاتا تھا، مچھر جب اندر کاٹتا تھا تو اتنا وہ دیوانہ ہو جاتا تھا، پاگل اور جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ باضابطہ اس کے لیے آدمی کو متعین کیا گیا تھا کہ اس کے سر کے اوپر جوتے مارے۔ جب جوتا مارا جاتا تھا تو نمرود کو اطمینان ملتا تھا، اور جب جوتا مارنا بند کر دیا جاتا تھا تو نمرود پھر پریشان اور بے قرار ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی مخلوق کے ذریعے سے اس کو ہلاک اور برباد کیا۔ وہ مچھر کھا کر کے دماغ سے اس کا بھیجا کھا گیا، اور اس کے بعد جب وہ بھیجا کھا کر کے باہر نکلا، اور نمرود کو جب جوتے مار کر کے لوگوں نے جب ہلاک کر دیا تو اس کا دماغ پھٹ گیا، اور اس دماغ سے جو مچھر نکلا تو بہت بڑا مچھر بن کر کے وہ نکلا، یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد بخت نصر ہے، کہ بخت نصر نے بھی بڑی عمارت بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کو گرا دیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد فرعون ہے،
فرعون نے بھی قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے فرعون کا جو کارنامہ اس نے انجام دیا تھا بیان کیا ہے کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ اے حامان لمبی چوڑی اونچی چھت بناؤ اور اس چھت کے اوپر سے میں چل کر کے خدا کو دیکھوں گا اور خدا سے مقابلہ کروں گا، خدا سے جنگ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک اور برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مکر کرنے والوں کو ہمیشہ اس کا مکر اسی کو نقصان پہنچاتا ہے. مکر کرنے والا جس کے خلاف مکر کرتا ہے اس کے خلاف کرنے والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن جب انسان مکر کرتا ہے، سازش کرتا ہے، فریب کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مکر کا نقصان اسی کے اوپر ڈال دیتا ہے. جیسا کہ چھت کو اس کے اوپر نمرود کے اوپر ڈال دیا اور اس کا نقصان ہو گیا. بعض قول کے مطابق اسی چھت کے نیچے دب کر کے مر گیا اور بعض قول کے مطابق اس سے نہیں مرا بلکہ بعد میں مرا. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ مشرکین کو خبردار کر رہے ہیں کہ تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنا رہے ہو ان منصوبوں کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس منصوبے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے منصوبوں کو ناکام کرے گا، تم کو اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہونے دے گا. اس کے بعد پھر ایک مضمون جو آیات پڑھی گئی ہیں اس کے اندر ایک اور مضمون بیان کیا گیا کہ جب کافر لوگ مر جائیں گے تو مرتے وقت اس کے پاس فرشتے آتے ہیں. دو قول اس آیت کی تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں کہ جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے کفار اور مشرکین اور آخرت کے احوال کو دیکھنا شروع کرتا ہے، آخرت کے احوال کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے تو پھر وہ اپنے کفر اور شرک سے توبہ کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ دیکھنے کے بعد، مشاہدے کے بعد ایمان قبول کرنے کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے. دیکھنے سے پہلے، مشاہدے سے پہلے ایمان آدمی قبول کر لے تو پھر اس کا ایمان قابل قبول ہے. لیکن جب آخرت کے مناظر اس نے دیکھ لیے اور آخرت کے مناظر کو دیکھ کر، ملک الموت کو دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر اس نے ایمان قبول کیا تو پھر اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. ایک تو یہ قول نقل کیا گیا کہ جب فرشتے ان کے پاس یعنی کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو ان فرشتوں کو دیکھ کر اور آخرت کے مناظر کا مشاہدہ کر کے وہ لوگ ایمان قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتے، اس کے ایمان کو رد کر دیتے. اور دوسرا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ آخرت میں جب وہ لوگ حاضر ہوں گے اللہ کے تعالیٰ کے دربار میں، قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوں گے اور جب ان کے کفر کے بارے میں، شرک کے بارے میں ان سے اللہ تعالیٰ دریافت کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں ہم تو کفر اور شرک نہیں کرتے تھے، ہم تو جو ہے کفر شرک کو ہم نے چھوڑ دیا تھا. تو وہاں جا کر کے وہ انکار کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر کس نے کفر کیا اور کس نے ایمان قبول کیا، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے کہنے کو قبول نہیں کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے گئے، تم جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم نے دنیا کے اندر نبیوں کو جھٹلایا، نبیوں پر نازل ہونے والی کتابوں کو جھٹلایا، اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا، فرشتوں کو جھٹلایا، اللہ کے ساتھ تم نے شریک کیا. اس جرم کی بنیاد پر تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ. اور اللہ فرما رہے ہیں جہنم بہت بری ٹھکانہ ہے، بہت برا مقام ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم سے بدتر تو کوئی ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا. جہنم کے اندر کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو وہاں نہیں موجود ہے. جہنم ایک ایسی جگہ ہے، ایسا ٹھکانہ ہے، ہر قسم کی تکالیف کا سامان وہاں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھلے، تم جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ. اور تکبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے. تم تکبر دنیا میں کیا کرتے تھے؟ تکبر کی بنیاد پر تم نے ایمان قبول کرنے سے انکار کیا، تمہاری وجہ سے بہت سارے لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا. تو تم خود ایمان کو تم نے قبول نہیں کیا اور دوسروں کو بھی تم نے ایمان قبول کرنے نہیں دیا. تمہارے احوال سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں کہ تم جو ہے اب یہاں آخرت کے مناظر کو دیکھ رہے ہو، جہنم کو دیکھ رہے ہو، جنت کو دیکھ رہے ہو. دیکھنے کے بعد تم ایمان قبول اگر کر رہے ہو تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اب تم جہنم کے اندر داخل ہو جا، خالدین فیہا، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ تم کو رہنا ہے. اس سے کبھی تم کو نکالا نہیں جائے گا، اس سے کبھی تم کو نجات نہیں ملے گی.
اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے محفوظ فرمائے، سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔